كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ بھی بہت اہم ہے، اور اس ٹاپک کو لے کے کافی جو میرے خیال سے میں سمجھتی ہوں ٹاپک ہیں وہ کور ہو جائیں گے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اچھی موت کے لیے اچھی زندگی۔ تو جب ہم زندگی اچھی گزاریں گے تبھی تو ہمیں موت بھی اچھی آئے گی۔ تو انشاءاللہ اس میں کافی کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا۔ اس سے پہلی والی ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے گا، کیونکہ الحمدللہ اس میں کافی مومن کی کیا صفات ہیں، مومن ہونا کیوں ضروری ہے، مومن کسے کہتے ہیں، کافر کے لیے قبر میں کس طرح کا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا، اور مومن کے لیے کیا پروٹوکول دیا جائے گا، وہ الحمدللہ آپ لوگوں کو پچھلے والی ویڈیو میں سب بتایا ہے۔ آج کا جو جیسے میں نے بتایا نا ٹاپک بہت اہم ہے، ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اچھی موت کیسے آئے گی۔ تو جب زندگی میں رہتے ہوئے ہم اچھے کام کریں گے تبھی تو اچھی موت آئے گی نا۔ اور اس سیشن کے تو کچھ ایسے میں سمجھتی ہوں ٹاپک ہیں جس کو سننے کو آپ لوگوں کو بہت مزہ بھی آئے گا اور کرنے میں بھی بہت مزہ آئے گا، جیسے کہ عمر میں برکت، اور زندہ رہتے ہوئے 3 کام جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، اور اس طرح کے 3-4 ٹاپک ہیں۔ پھر صحت اچھی ہونا کیوں ضروری ہے، اور صحت اگر اچھی ہوتی ہے تو کیا کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، زندگی اس دنیا میں آنے کا نام ہے اور موت دنیا سے واپس جانے کا۔ اس آنے جانے کے درمیان ایک مختصر سا وقت ہم سب کو ملا ہے۔ یہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس وقت کا صحیح حق وہی ادا کر سکتا ہے جو اس سے حقیقی فائدہ اٹھا سکے، جو اپنے آغاز اور انجام سے باخبر ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے تمام واقعات، حادثات، معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے سے ہی ہوتے ہیں۔ صحت ہو بیماری ہو، اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اچھی صحت اللہ کی طرف سے انسان کو ایک عطا کی جانے والی نعمت ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس میں انسان اگر تھوڑی سی بھی اس امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس کو ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور اس امانت کو یعنی صحت کو اگر ہم اس کی حفاظت کریں، اس کی قدر جانیں، تو دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، آسانیاں ہوگی، کیونکہ ہماری صحت سے ہی دنیا کے اور آخرت کے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا خیال نہ رکھ کر اس نعمت کا ہم ناشکری کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر بیماری، بیکاری کی صورت میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح انسان نہ دنیا کے لیے کچھ کر سکتا ہے اور نہ اپنی آخرت سنوار سکتا ہے، نہ ہی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، ان کو برباد کرتے ہیں۔ ایک ہے تندرستی اور دوسری ہے فراغت۔ تندرستی اور فراغت میں نیکی ثواب کے کام اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے تو آخرت کے لیے بہترین سامان ہو سکتا ہے۔ لغو کاموں میں مشغول ہو کر فارغ کام اور فراغت میں زیادہ ٹائم گزارنے سے انسان کو آخرت کی زندگی میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور فارغ اوقات میں انسان کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے، فائدہ مند عمل یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے، اپنی زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھے۔ دیکھیے، اسلام جو ہے نا ایک اعتدال پسند دین ہے۔ یہ انسان کو سادگی اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے، جو اس کی بہت ساری جسمانی قوت، مال اور وقت کو ضیاع ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا اس عارضی زندگی میں ہم اگر بہت عیش اور آرام کی زندگی گزاریں گے تو یہ کیا ہے؟ مومن کی نشانی نہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی والی ویڈیو میں لیکچر میں بتایا تھا کہ مومن محنت سے بنتا ہے، مسلمان بائی برتھ ہوتا ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سادگی زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ ایک موقع پر اور فرمایا کہ سیدھا سادہ رہو، میانہ روی اختیار کرو تو حشاش بشاش رہو گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جان لو پس نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہیں،
ضرورت زندگی کو بڑھاتے ہی چلے جانا، وسائل کو بڑھانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں نا، ان کا ہم شکر ادا کریں، اور خاص طور پہ جو ٹائم، جو وقت ہے، بہت قیمتی ہے۔ یہ لکھا جا رہا ہے روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ نام اعمال کی کتاب جب ہمارے ہاتھ میں تھمائیں گے تو اس وقت ہم پچھتائیں گے کہ ہمارے پاس وقت تھا اور ہم نے اس کو اچھے کاموں میں نہیں لگایا۔ تو اسی لیے انشاءاللہ آپ کو اس لیکچر سے اور آنے والے تمام لیکچرز میں یہ بتائیں گے کہ اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزاری کیسے جا سکتی ہے۔ اور آگے حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر اپنے سواری کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب شام کا وقت ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کا وقت ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان پکڑ لو۔ یعنی وہ حدیث بھی آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی نا کہ 5 چیزوں سے غنیمت ہے۔ یعنی ان 5 چیزوں کو غنیمت جانو اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ موت سے پہلے زندگی کو اچھی طریقے سے گزارو۔ بیماری سے پہلے صحت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شکر گزاری میں گزارو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی، کیونکہ جوانی کا سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری۔ غریبی سے پہلے امیری، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ مال تمہارے پاس سے ختم ہو جائے۔ اور فراغت کا ٹائم، یعنی مشغول جب انسان اپنے آپ کو کر لیتا ہے تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن کاموں میں مشغول ہیں جو اس دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دے اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں، جسمانی صحت کا دار و مدار نا روحانی صحت پر ہے۔ روحانی صحت کی کنجی اطمینان قلب ہے۔ اطمینان قلب اور سکون اسی میں ہے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوف کھایا جائے اور اسی سے امید لگائی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور میرے ہی ذکر میں دلوں کو سکون ہے۔ اور جب آپ اللہ سے خوف رکھیں گے تو انسان کا دل جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور اگر وہ غلطی کر بھی بیٹھے گا تو فوراً استغفار یا توبہ کرے گا، اور یہی مومن کی نشانی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دبا سیاہ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ استغفار کرتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ دبا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان مستقل گناہ کرتا رہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو میں نے کیا بتایا آپ کو، اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے گناہوں کے معاملات کیا ہیں، اور اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم نے اس پیمانے پر تولنا ہے کہ ہم قرآن سے جو ہے وہ شفا حاصل کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ دلوں کے اندر جو بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، دلوں کی جو بیماری ہوتی ہے نا، وہ ہے نفاق کی بیماری۔ نفاق کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روحانیت جو ہے آپ کی اثر انداز ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن مجید اپنے انداز اور بہت سے عجیب قدرت رکھنے کے علاوہ پڑھنے والے کے لیے جسمانی اور روحانی صحت اور بیماری کے لیے شفا کا ضامن ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور اس پر حدیثیں بھی آئی ہوئی ہیں، اور قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو تم مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جیسے میں نے بھی بتایا نا کہ دل کی بیماری ہے۔ دل کی بیماری کیا ہے؟ جس کو نفاق کہا جاتا ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے دل کی بیماری ہوتی ہے ذہنی الجھن، اخلاق، اس میں سب سے پہلے اخلاق جو ہے متاثر ہوتا ہے، اور اس میں کیا کیا آتا ہے؟ غصہ کرنا، حسد کرنا، کینہ کرنا، تنگ نظری رکھنا، تکبر کرنا، اور بہت ساری چیزیں۔ دیکھیں، روحانی صحت کی دشمن ہے یہ سب بیماریاں، اور اچھی موت کے لیے ہمیں ان سب بیماریوں سے دور رہنا ہے، اور وہ ہمارے لیے کون مدد کر سکتا ہے؟ قرآن مجید۔ جتنا آپ قرآن مجید سے جڑیں گے اتنا ہی آپ کے لیے یہ، آپ کے دلوں کے لیے، آپ کے روح کے لیے یہ شفا کا باعث بنے گا۔ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دل آباد ہوتے ہیں، بیمار نہیں ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت خوب کیجیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نماز اور صحت۔
5 وقت کی نماز عبادت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی ہے، بہت بہترین۔ یہ انسان کی تمام روحانی جسمانی دکھوں کا مداوع کرتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے آپ کو روکتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرواتی ہے۔ نماز کے پڑھنے کے بہت فضائل بھی ہیں، فوائد بھی ہیں، اور اچھی موت کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھی زندگی گزارنی ہے، اور اس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑی بات نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی پریشانی آئی تو کیا کرو؟ نماز سے کام لو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کے تو اتنے عادی ہو جائیں کہ جب کبھی اللہ نہ کرے آپ کی نماز کوئی قضا ہو جائے تو آپ کو بہت محرومی کا احساس ہو، گویا آپ کو ایسا لگے کہ جیسے آپ سے بہت قیمتی چیز گم ہو گئی ہو۔ یہی ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد تیسرا ٹاپک ہمارا ہے اچھی موت کے لیے اچھی زندگی کا۔ جو تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے روزہ اور تزکیہ۔ سال میں 1 ماہ یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے علاوہ ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ روزے رکھنا بھی طبی اور روحانی لحاظ سے بہت فائدہ مند ہے۔ روزے سے انسان کے اندر کا تقوی اور پرہیزگاری جیسی صفت پیدا ہوتی ہے، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومن، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کو اس کے بال بچے اور مال اور پڑوسی کی وجہ سے جس فتنے میں پڑنے کا امکان ہو سکتا ہے، نماز اور روزہ اور صدقہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے ہے کہ وہ برائیوں سے دور رہتا ہے، اللہ کا تقوی حاصل کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کی روح کو جو ہے وہ تزکیہ اور روحانی تزکیہ ملتا ہے اور جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا روزہ رکھنے سے معدے جو ہے نا، معدے کی بہت لائف بڑھ جاتی ہے اور وہ بیماریوں سے دور رہتا ہے، پاک و صاف رہتا ہے، موٹاپا نہیں رہتا، اور پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھی موت کے لیے اچھی زندگی۔ اس کے بعد اچھی موت کے لیے اچھی زندگی میں ایک اور عمل ہے جو ہے صدقہ۔ صدقہ مصیبت، پریشانی، بلاؤں، بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ میں تمہیں دیتا ہوں ہماری راہ میں خرچ کرو۔ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنے سے انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی محبت جاگتی ہے، قربانی کا جذبہ بڑھتا ہے، انکساری اور اخوت نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح مال کی ہرس بھی نہیں رہتی ہے اور پھر وہ غنی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 ہی لوگ بہت زیادہ رش والے ہوتے ہیں، یعنی ان پہ رش کیا جاتا ہے، ان پہ فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ اس کو مال دے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ جو قرآن کا علم رکھتا ہو، خود بھی سیکھتا ہو اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہو۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رش کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ آپ کے لیے اچھی موت کے لیے اچھی زندگی کا ایک بہت بڑا سبب بنے گا۔ پھر اس کے بعد ہے اسی میں شکر گزاری کرنا۔ صحت ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غمی ہو، نقصان، فائدہ، غرض کسی بھی طریقے کی زندگی میں آپ کے اتار چڑھاؤ آئے، آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شکر گزار بندے بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے یقیناً میں تم کو نعمتیں زیادہ کر کے دوں گا۔ شکر گزار بندوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑا رحمت والا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کی نعمت میں کوئی کمی ہوتی ہے نا تو وہ کبھی بے چین نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی بے سکون نہیں ہوتے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں ہم کیا کریں؟ الحمدللہ، اور جیسے کوئی خوشی ملے فوراً سجدہ شکر ادا کریں۔ جی، تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک۔
کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اچھی موت کے لیے اچھی زندگی میں کافی عمل ہیں کرنے والے، ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون کر کے، اور کوشش کریں گے کہ نہ صرف ڈسکس کریں بلکہ عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔